اور چھٹا سبب خاتمہ بالایمان کے لیے وہ اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار، ایک ہے محبت کا ہونا، ایک ہے محبت کا اظہار کرنا، اس میں فرق ہے۔ دوست دوست سے شکوہ کرتا ہے دوست، محبت ہے تو دوست ہے نا، لیکن شکوہ کرتے ہیں نہ کبھی کال کی، نہ کبھی میسج کیا، نہ کبھی رابطہ کیا۔ معلوم ہوا کہ دوست بھی محبت کا اظہار چاہتا ہے، تو اللہ بھی اپنے بندے کی طرف سے محبت کا اظہار چاہتا ہے، اور یہ محبت کا اظہار یہ خاتمہ بالخیر کا ذریعہ ہے۔ محبت کا اظہار کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ اللہ کا نام محبت سے لے لینا یہ نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ کو زندگی میں کوئی ایک لمحہ ایسا ہو کہ میں محبت سے اپنے محبوب کا نام لوں، اور میں اللہ اسے نجات کا ذریعہ بنا دے گا۔ یعنی اللہ کی ذات تو ذات، اللہ کے نام کے ساتھ محبت کرنا بھی آخرت کی کامیابی ہے۔ حضرت بشر حافی کے بارے میں آتا ہے نا، شرابی کبابی مزاج تھا، مجلس گرم رہا کرتی تھی، رقص کرنے والی موجود، رباب پڑے ہیں، شراب کا سلسلہ چل رہا ہے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، لونڈی دوڑی دروازے پہ، کھولا تو ایک درویش صفت بندہ کھڑا ہے۔ بھئی کیسے آنا ہوا؟ وہ پوچھتا ہے کہ یہ گھر کسی غلام کا ہے یا کسی آزاد کا ہے؟ یہ وہ دور تھا جو غلاموں کا دور ہوا کرتا۔ انہوں نے کہا آپ کو نہیں معلوم، یہ تو آزاد کا گھر ہے، غلام کا نہیں۔ اچھا، واقعی آزاد کا گھر ہوگا، اگر غلام کا ہوتا ہو تو اسے غلامی کے آداب معلوم ہوتے۔ یہ کہا اور چلا گیا۔ وہ واپس آئی تو بلا لیا، بھئی کون تھا، کیا کہہ کے گیا؟ کہ ایک درویش قسم کا بندہ تھا، اس نے پوچھا غلام کا گھر ہے آزاد کا؟ میں نے کہا آزاد کا۔ تو اس نے کہا واقعی آزاد کا ہے، غلام کا ہوتا تو غلامی کے آداب معلوم ہوتے۔ ایک اللہ والے کی زبان سے نکلتا ہوا جملہ اس کے دل پہ پیوست ہو گیا، دل پہ پیوست ہو گیا۔ فوراً اس شراب کے مجلس سے اٹھے اور دوڑے، اتنی تیزی میں نکلے کہ پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنا۔ اس لیے آپ کو بشر حافی کہا جاتا ہے۔ حافی کہتے ہیں یعنی بغیر جوتے کے، کیا کہتے ہیں اس کو، ننگے پاؤں کے نہیں۔ یہ وہ بشر تھا جو ننگے پاؤں رہتے تھے، تو اس وقت اسی طرح دوڑے، اس درویش کو پا لیا۔ کہ فلاں دروازے پہ آپ آئے تھے؟ ہاں میں آیا تھا۔ آپ نے کیا پوچھا تھا، کیا کہا تھا؟ میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں نے پوچھا غلام کا ہے آزاد کا گھر؟ ان کا آزاد کا۔ میں نے کہا واقعی آزاد کا ہے، غلام کا ہو تو غلامی کے آداب معلوم ہوتے۔ اب جو اللہ والے کی زبان سے براہ راست سنا اس کی کیفیت اور تھی، وہیں انہیں سچی توبہ نصیب ہو گئی، پکی توبہ کر لی۔ راستے بھی چلتے ہوئے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا، اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، محبت سے اٹھایا۔ خالق ہے نا، وہ تو اپنے نام کی محبت پہ بھی محبتیں دیتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں کسی کو آپ 3 مرتبہ آواز دے دو اور بات نہ کرو، وہ آپ کیا کہ 4 لگائے گا، یار بار بار مجھے آوازیں دے رہا ہے، کوئی بات نہیں کرتا۔ میرے خالق کا معاملہ کیا ہے؟ آپ صبح شام اللہ اللہ کرتے ہو، آگے کوئی بات نہیں کرتے، رب کا نام لے رہے ہو، رب کو مسلسل پکار رہے ہو۔ جو جتنا زیادہ پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ غضب میں نہیں آتا، بندہ غصے ہو جاتا ہے۔ تو بشر حافی نے توبہ کر لی، کاغذ کا ٹکڑا تھا، اٹھایا، اسے صاف کیا، جیب میں ڈالا، جیب میں کچھ پیسے تھے، گئے دکان سے عطر خریدی، اسے وہ خوشبو لگایا، بڑے پیار و محبت سے اسے
معطر کر کے رکھ لیا، دل پہ الہام ہوا، رب تو قادر ہے۔ بشر حافی، تو نے میرے نام کو معطر کیا ہے، میں بھی تیرے نام کو ایسے معطر کروں گا کہ تیرا تذکرہ کیے بغیر اللہ والوں کا تذکرہ مکمل نہیں ہوگا۔ ساری زندگی بغیر جوتے کے پھرتے، کسی نے پوچھ لیا حضرت پاؤں میں جوتا؟ بڑا عجیب جواب دیا۔ انہوں نے کہا میں نے جس حال سے اپنے رب سے صلح کی تھی میں اسی حال میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے رب سے صلح کی تھی میں پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ تو اللہ سے محبت کا اظہار کرنا خاتمہ بالایمان کا ذریعہ بن جاتا ہے۔